بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس، اور آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 18واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ اور آج ہم کام کریں گے جو کہ ہمارا حاصل تعلم ہے کہ الفاظ کی تکرار کی شناخت کر کے جملے کو درست کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ آج ہم نے کام کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ مؤثر تحریر کی پہچان۔ بہترین اور مؤثر تحریر وہ ہوتی ہے جو کم الفاظ میں زیادہ معنی بیان کرے۔ ٹھیک ہے، الفاظ کا غیر ضروری استعمال تحریر کا حسن بگاڑ دیتا ہے، سادگی ہی اصل خوبصورتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے اگر بہترین کوئی تحریر لکھنی ہے تو وہ کم الفاظ کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے اندر ایسے الفاظ استعمال کریں جو زیادہ معنی یعنی کہ دینے والے الفاظ ہوں، اور غیر ضروری الفاظ آپ نے اس کے اندر نہیں لکھنے۔ ٹھیک ہے، ایک بودل جملے یہ بھی آپ نے نہیں لکھنے کہ بات پر زور دینے کے لیے ہم اکثر ایک ہی معنی والے دو الفاظ یا تین یا مترادفات ایک ساتھ استعمال کر دیتے ہیں۔ اس طرح تحریر کا جو وزن ہوتا ہے وہ غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ کی تکرار، یہ جو ہے تکرار لفظ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ہم معنی، اسی طرح ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دو ہم معنی الفاظ کا بیک وقت استعمال کرنا غلطی۔ پھر جو بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح یہ دیکھیں، پہلی مثال ہے شکر الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، تمام تعریف شکر اللہ کے لیے۔ پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا شکر، تو یہ لگانا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، جب الحمدللہ میں شکر کا مفہوم پہلے سے موجود ہے تو اس کے ساتھ شکر لگانا کیا ہے؟ تکرار ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح جملہ غلط ہو جائے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، درست استعمال کیا ہے؟ الحمدللہ، یہ ٹھیک ہے، یا پھر آپ کہہ دیں خدا کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری مثال، در حقیقت میں۔ اب در جو ہے وہ فارسی کا صلہ میں، ٹھیک ہے، میں اور حقیقت غیر متوازن جملہ۔ ٹھیک ہے، یا آپ لگائیں حقیقت میں یا در حقیقت۔ در حقیقت میں یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تکرار کے ساتھ استعمال نہیں کرنا۔ اسی طرح تیسری مثال ہے رمضان کا مہینہ۔ ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ، رمضان بذات خود ایک مہینے کا نام ہے، رمضان، شوال، ٹھیک ہے، یہ مہینے کا نام ہے۔ ساتھ پھر مہینہ لگا دینا، یہ تکرار کا لفظ ہے، یہ بھی بالکل غیر ضروری ہے، غلط ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ دو ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، درست کیا ہوگا؟ رمضان شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح توازن کی بحالی، ادھر دیکھ لیں، یہ ایک ڈانچہ ہے آپ کے سامنے، درست اس میں سے اور غلط کون سے؟ درست ہے حقیقت میں وہ سچا ہے، غلط کیا ہے؟ در حقیقت میں وہ سچا ہے، اس میں تکرار آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان شروع ہو گیا، یہ ٹھیک ہے، اور غلط کیا؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، یہ غلط ہے کیونکہ رمضان اور مہینہ تکرار کے اندر آ گئے۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا، ٹھیک ہے، یہ درست ہے، اور اس کے بعد جو غلط ہے، چھینکنے کے بعد شکر الحمدللہ، کیونکہ شکر الحمدللہ کے اندر ہی شکر کا معنی ہے، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جملے کی اصلاح کا بنیادی اصول، اضافی لفظ حذف کر دیں۔ اگر جملے سے کوئی لفظ نکال دینے کے بعد بھی مفہوم میں کوئی کمی یا فرق نہ آئے تو سمجھ لے کہ وہ لفظ غیر ضروری اور بوجھل تھا۔ ٹھیک ہے، اگر جملے کے اندر کوئی ایسا لفظ ہے اس کو نکالنے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ کا جملہ بالکل ٹھیک ہے، درست معنی دے رہا ہے، تو اس کو نکال دے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لغت کا استعمال۔ الفاظ کی تکرار سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم الفاظ کے درست اور گہرے معنی سے واقف ہوں۔ لغت کا باقاعدہ استعمال ہمیں بتاتا ہے کہ کس لفظ کے اندر کیا مفہوم چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وسیع ذخیرہ الفاظ، مطالعے کی عادت اپنائیں۔ آپ کا ذخیرہ الفاظ جتنا وسیع اور مضبوط ہوگا، آپ کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایک ہی معنی والے دو الفاظ کی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ تین مراحل ہے بہترین جملہ بنانے کے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جملہ لکھیں، اسے غور سے پڑھیں، پھر دیکھیں کیا کوئی دو الفاظ ایک ہی معنی تو نہیں دے رہے۔ تو تیسرے نمبر پہ جو غیر ضروری اور اضافی الفاظ ہیں ان کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، خلاصہ کیا ہے اس پورے لیکچر کا؟ متوازن الفاظ کی تکرار، ہم معنی الفاظ کے اکٹھے استعمال سے پرہیز کریں، جملوں کو سادہ، جامع اور باوزن بنائیں،
اپنے ذخیرہ الفاظ کو وسعت دے، لغت کا استعمال کرے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو آپ کا آج کا لیکچر تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الفاظ کا تکرار، کہ ایک لفظ کو 2 دفعہ استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ماہ کا مہینہ، ماہ مہینہ، اور ماہ کا بھی لفظ استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیلۃ القدر کی رات، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے، شب برات کی رات، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے جو دو دو الفاظ ہیں تکرار کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے ہماری تحریر جو ہے بوجھل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ سننے والا وہ جو ہے اچھے طریقے سے آپ کی بات کو نہیں سنے گا، آپ کے الفاظ جو ہے وہ بار بار جب تکرار کریں گے، دو دو تین تین دفعہ آپ اس کو لے کے چلیں گے، تو آپ کے الفاظ میں وزن پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم نے لکھنے، جب ہم لکھ رہے ہیں تب بھی، جب ہم نے بولنا ہے تب بھی ہم نے تکرار کا لفظ استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر، یہ تدریسی جانچ ہے، کلاس میں کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے یہ نکات، یہ گھر میں آپ نے کرنا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا الفاظ کی تکرار کے حوالے سے، یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام